دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شاہ رخ خان اور عامر خان کے درمیان موجود لڑائی کے بارے میں بتائیں گے۔ شاہ رخ خان اور عامر خان کے درمیان پہلی دفعہ کس بات پر لڑائی ہوئی؟ کون نمبر 1 ہے؟ جب عامر خان نے شاہ رخ خان کو کتا کہا، شاہ رخ خان نے کیا جواب دیا اور پھر دونوں کی دوستی کیسے ہوئی؟ دونوں کے درمیان ایوارڈ شو پر کیا جھگڑا ہے؟ پہلی دفعہ یہ لڑائی کس فلم سے شروع ہوئی؟ دونوں میں کون سی فلم کے دوران تکرار ہو گئی تھی؟ آج دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ جانیے یہی حقائق آج کی ویڈیو میں۔ نمبر 1 کی دوڑ۔ بالی ووڈ کی تاریخ میں شاہ رخ خان اور عامر خان کے درمیان نمبر 1 بننے کی یہ دوڑ محض پیسوں کی نہیں بلکہ دو مختلف نظریات اور سٹائلز کی جنگ ہے۔ یہ دوڑ 90 کی دہائی سے شروع ہوئی اور 2010 تک اپنے عروج پر رہی۔ شاہ رخ خان نے خود کو کنگ آف رومانس اور برانڈ کے طور پر پیش کیا۔ وہ سال میں 3 سے 4 فلمیں کرتے، ہر ایوارڈ شو میں نظر آتے اور اشتہارات کی دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ عامر خان نے دوسرا راستہ چنا۔ انہوں نے مسٹر پرفیکشنسٹ کا لقب پایا۔ وہ سال میں صرف 1 فلم کرتے اور کوالٹی پر توجہ دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ نمبر 1 وہ ہے جس کا کام یاد ہو۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے باکس آفس کے ریکارڈز کے ذریعے ایک دوسرے کو چیلنج کیا۔ جب شاہ رخ خان کی دیوداس یا چک دے انڈیا ہٹ ہوتی تو عامر خان لگان یا رنگ دے بسنتی جیسی فلموں سے سب کو حیران کر دیتے۔ پھر عامر خان نے غجنی کے ذریعے بالی ووڈ میں 100 کروڑ کلب کی بنیاد رکھی، جس نے شاہ رخ خان کو اپنی اسٹریٹجی بدلنے پر مجبور کیا۔ شاہ رخ خان بالی ووڈ کے پہلے اداکار تھے جنہوں نے اشتہارات سے اربوں کمائے۔ جب شاہ رخ خان پیپسی کے سفیر بنے تو عامر خان کوکا کولا کے کیمپ میں چلے گئے۔ یہ مقابلہ صرف فلمی پردے تک محدود نہیں تھا بلکہ ٹی وی کے کمرشل بریک میں بھی جاری رہتا تھا۔ شاہ رخ خان اپنی حصے مذاق کے لیے مشہور ہیں۔ وہ اکثر انٹرویوز میں کہتے ہیں میں نمبر 1 ہوں، باقی سب لائن میں لگے۔ دوسری طرف عامر خان خاموشی سے کام کرتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو کافی گہری بات کرتے ہیں۔ ایک بار عامر نے کہا تھا کہ کنگ بننے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، صرف ٹائٹل کافی نہیں، جسے شاہ رخ پر طنز سمجھا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دوڑ کا کوئی ایک فاتح نہیں رہا۔ عوامی مقبولیت اور گلیمر میں شاہ رخ خان ہمیشہ آگے رہے۔ کانٹینٹ اور باکس آفس ریکارڈ میں عامر خان بازی لے گئے۔ عامر خان نے شاہ رخ خان کو کتا کہا۔ یہ بالی ووڈ کی تاریخ کا شاید سب سے متنازع اور حیران کن واقعہ تھا جس نے انٹرنیٹ پر آگ لگا دی۔ 2008 میں جب سوشل میڈیا اتنا عام نہیں ہوا تھا، عامر خان اپنے بلاگ کے ذریعے مداحوں سے رابطے میں رہتے تھے۔ عامر خان اپنے پنچ گنی والے فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہے تھے جب انہوں نے ایک پوسٹ لکھی۔ اس پوسٹ میں انہوں نے لکھا، شاہ رخ میرے پیر چاٹ رہا ہے اور میں اسے وقتاً فوقتاً بسکٹ کھلا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ کسی نتیجے پر پہنچے میں بتا دوں کہ شاہ رخ خان میرے کتے کا نام ہے۔ عامر خان نے مزید لکھا کہ اس گھر کے کیئر ٹیکر نے اس کتے کا نام شاہ رخ خان رکھا ہے اور وہ اسے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے یہ بلاگ منظر عام پر آیا، ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ شاہ رخ خان کے مداح سڑکوں پر نکل آئے اور عامر خان کے پتلے جلائے۔ مداحوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک عظیم اداکار کی توہین ہے۔ میڈیا نے اسے عامر خان کی طرف سے شاہ رخ خان کو نیچا دکھانے کی ایک سوچی سمجھی کوشش قرار دیا۔ شاہ رخ خان اپنی حاضر جوابی کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے اس پر غصہ کرنے کے بجائے بہت سنجیدہ لیکن کاٹ دار جواب دیا۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے کئی بار خود کو کتا کہا ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے بچے عامر کے بہت بڑے مداح ہیں اور اب مجھے انہیں یہ سمجھانا پڑے گا کہ ان کے پسندیدہ انکل نے ایسی بات کیوں کہی۔ شاہ رخ خان نے مزید طنز کرتے ہوئے کہا، عامر نے شاید اپنی زندگی میں کبھی نمبر 1 بننے کا مزہ نہیں چکھا، اس لیے وہ ایسے طریقوں سے توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ جب معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا تو عامر خان نے وضاحت دی کہ ان کا مقصد شاہ رخ خان کی توہین کرنا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کتا واقعی ان کے فارم ہاؤس پر موجود ہے اور وہ صرف ایک حقیقت بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاہ رخ خان ان کے دوست ہیں اور وہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس واقعے نے دونوں کے درمیان موجود سرد جنگ کو ایک کھلی دشمنی میں بدل دیا جو کئی سالوں تک جاری رہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی فلموں کی اسکریننگ پر جانا چھوڑ دیا اور تقریبات میں ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے لگے۔ یہ کہانی بھی کسی فلمی اسکرپٹ سے کم نہیں۔ 2008 کے اس تلخ کتے والے بلاگ کے واقعے کے بعد ان دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے ٹوٹنے میں تقریباً 6 سے 7 سال لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں خانز کو قریب لانے میں سلمان خان کا بڑا ہاتھ رہا۔ نومبر 2014 میں سلمان خان کی بہن ارپیتا خان کی شادی کی تقریب میں
ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ شاہ رخ خان اور سلمان تو پہلے ہی صلح کر چکے تھے، لیکن اس تقریب میں عامر خان بھی موجود تھے۔ وہاں ان تینوں نے نہ صرف ایک ساتھ وقت گزارا بلکہ تصاویر بھی کھنچوائی۔ برسوں کی دوری کے بعد فروری 2017 میں وہ تاریخی لمحہ آیا جب شاہ رخ خان اور عامر خان نے پہلی بار ایک سیلفی شیئر کی۔ یہ موقع تھا بزنس مین اجے پیرامل کی سالگرہ کی تقریب کا۔ شاہ رخ خان نے خود یہ تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور لکھا، ہم ایک دوسرے کو 25 سال سے جانتے ہیں اور یہ پہلی بار ہے کہ ہم نے ساتھ میں تصویر لی ہے۔ اس تصویر نے انٹرنیٹ پر ہنگامہ مچا دیا کیونکہ یہ اس بات کا باقاعدہ اعلان تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ ایوارڈ شوز پر جھگڑا۔ عامر خان نے 90 کی دہائی کے آغاز میں ہی تمام بھارتی ایوارڈ شو کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس کی وجہ 1996 کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے۔ فلم رنگیلا میں عامر خان کی پرفارمنس کو بہت سراہا گیا تھا، لیکن اس سال فلم فیئر بہترین اداکار کا ایوارڈ شاہ رخ خان کو فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کے لیے دے دیا گیا۔ عامر خان کا ماننا تھا کہ ایوارڈز میرٹ پر نہیں بلکہ سفارش اور پاپولیرٹی پر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ کبھی کسی ایوارڈ شو میں نہیں جائیں گے۔ دوسری طرف شاہ رخ خان کا نظریہ بالکل مختلف تھا۔ وہ ایوارڈ شو کو انٹرٹینمنٹ بزنس کا حصہ سمجھتے تھے۔ وہ نہ صرف ان شوز میں باقاعدگی سے شرکت کرتے بلکہ انہیں ہوسٹ بھی کرتے اور وہاں پرفارم بھی کرتے۔ شاہ رخ خان نے ایک بار مذاقاً کہا تھا، مجھے ایوارڈ بہت پسند ہے، اگر کوئی مجھے ایوارڈ نہیں دیتا تو میں خود اسے خرید لیتا ہوں۔ ان کا یہ جملہ براہ راست عامر خان جیسے لوگوں پر طنز سمجھا جاتا تھا جو ان شوز کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف عامر خان ایوارڈ سے دور بھاگتے رہے لیکن ان کی فلمیں جیسے لگان آسکر تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف شاہ رخ خان نے سب سے زیادہ 8 فلم فیئر بہترین اداکار ایوارڈز جیت کر دلیپ کمار کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ تارے زمین پر اور اوم شانتی اوم، یہ بالی ووڈ کی تاریخ کا ایک ایسا سال تھا جب عامر خان اور شاہ رخ خان کے درمیان تخلیقی برتری کی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ 2007 کے آخری مہینوں میں یہ دو فلمیں آمنے سامنے تھیں اور ان دونوں نے بالی ووڈ کی سمت بدل کر رکھ دی۔ اوم شانتی اوم ایک خالص مسالہ فلم تھی۔ اس میں گلیمر تھا، 30 سے زائد ستاروں کا ایک گانا، دوبارہ جنم کی کہانی تھی۔ تارے زمین پر عامر خان کی بطور ڈائریکٹر پہلی فلم تھی۔ یہ ایک حساس موضوع پر مبنی تھی جس میں کوئی بڑی ہیروئن نہیں تھی، کوئی آئٹم سانگ نہیں تھا، بلکہ ایک بچے کی جذباتی کہانی تھی۔ شاہ رخ خان نے اپنی فلم کی مارکیٹنگ اس قدر جارحانہ انداز میں کی کہ ہر طرف اوم شانتی اوم کا شور تھا۔ عامر خان نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے تھوڑا طنزیہ انداز میں کہا کہ کچھ لوگ اپنی فلموں کو صابن اور تیل کی طرح بیچ رہے ہیں، جبکہ فلم ایک تخلیقی چیز ہے جسے مارکیٹنگ کی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ رخ خان نے اس کا جواب اپنے مخصوص انداز میں دیا، اگر آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ اچھا ہے تو اسے پوری دنیا کو دکھانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ گرچہ اوم شانتی اوم نے باکس آفس پر زیادہ پیسے کمائے اور ایک بڑی بلاک بسٹر ثابت ہوئی، لیکن تارے زمین پر نے لوگوں کے دل جیت لیے اور کریٹکس نے اسے شاہکار قرار دیا۔ ایوارڈز کے سیزن میں تارے زمین پر نے تمام بڑے ایوارڈز اپنے نام کیے، جس نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ عامر خان کوالٹی کے بادشاہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب شاہ رخ خان نے پہلی بار تارے زمین پر دیکھی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے عامر خان کے کام کی تعریف کی۔ اس مقابلے نے بالی ووڈ کو 2 شاہکار دیے، ایک نے پیسہ کمایا اور دوسرے نے عزت۔ اسی مقابلے کے دوران عامر خان نے اپنی پہلی فلم کی تشہیر کے لیے ایک منفرد طریقہ اپنایا۔ انہوں نے اپنی فلم کے پوسٹر پر صرف ایک بچے کی تصویر لگائی، جبکہ شاہ رخ کے ہر پوسٹر پر ان کا چہرہ تھا۔ یہ 2 مختلف اداکاروں کی اپنی انا اور کام کرنے کے انداز کا واضح فرق تھا۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آج کی تاریخ یعنی فروری 2026 میں شاہ رخ خان اور عامر خان کے تعلقات ماضی کی تمام تلخیوں سے پاک ہو کر ایک انتہائی پختہ دوستی میں بدل چکے ہیں۔ اب صورتحال مقابلے سے زیادہ باہمی احترام کی ہے۔ اب یہ دونوں خانز ایک دوسرے کے گھروں پر نظر آتے ہیں۔ عامر خان اپنی فلموں کے اسکرپٹس اور اہم فیصلے کرنے سے پہلے شاہ رخ خان سے مشورہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ حال ہی میں عامر خان نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ شاہ رخ خان اور میرے درمیان اب وہ بچپنا نہیں رہا، ہم گھنٹوں بیٹھ کر زندگی اور سینما پر بات کرتے ہیں۔ جب شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان کے حوالے سے تنازع ہوا تھا تو عامر خان ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے خاموشی سے لیکن مضبوطی سے شاہ رخ خان کا ساتھ دیا اور ان سے مسلسل رابطے میں رہے۔
اسی طرح جب عامر خان کی فلمیں باکس آفس پر اچھا پرفارم نہیں کر پائیں تو شاہ رخ خان نے عوامی سطح پر عامر کے ٹیلنٹ کا دفاع کیا۔ آج وہ نمبر 1 کی دوڑ سے بہت اوپر نکل چکے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ بالی ووڈ کے ایسے ستون ہیں جنہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ شاہ رخ خان اب گلوبل آئیکن کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور عامر تخلیقی جینیس کے طور پر، اور دونوں ایک دوسرے کے اس مقام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔